الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، محترم خواتین، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج کی دنیا میں ایک بات عام طور پر تسلیم کر لی گئی ہے، وہ یہ کہ مذہب اسلام کا نجی یا پرائیویٹ معاملہ ہے۔ کسی کا جی چاہے مذہب کو مانے، کسی کا جی چاہے نہ مانے، کوئی اس پر عمل کرنا چاہے عمل کرے، کوئی عمل نہ کرنا چاہے نہ کرے، یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ اور کسی چیز کو وہ جس مذہب کو مان رہا ہے اس کی کچھ چیزوں پر عمل کرنا چاہے تو ان چیزوں پر عمل کر لے، اور جن چیزوں پر عمل کرنا نہ چاہے ان پر عمل نہ کرے۔ کسی کا جی چاہتا ہے تو مسجد، مندر، گرودوارا، چرچ کہیں بھی چلا جائے، اور جی نہیں چاہتا تو نہ جائے۔ ان سب معاملات میں وہ آزاد ہے۔ بہت سے لوگوں کا مذہب سے اسی حد تک تعلق ہے کہ ان کے باپ دادا یا ان کے خاندان کے لوگ ایک خاص مذہب کو مانتے تھے۔ ایک شخص ہندو ہے، وہ اس لیے ہندو ہے کہ اس کے باپ دادا ہندو تھے۔ ایک شخص عیسائی ہے اس لیے کہ اس کے ماں باپ یا اس کے بزرگ عیسائی تھے۔ ایک شخص سکھ دھرم کو مانتا ہے اس لیے کہ اس کے ماں باپ اور اس کے بڑے لوگ سکھ دھرم کو مانتے تھے۔ اسی طرح بہت سے مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے کہ ہمارے ماں باپ کا، ہمارے بزرگوں کا دھرم اسلام تھا۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ آدمی دھرم کو ماننے کے باوجود جن باتوں پر بھی عمل کر سکتا ہے ان پر بھی عمل نہیں کرتا۔ آدمی کی گویا اختیار کی چیز ہے،
اگر کچھ ایسے سمجھتا ہے کہ مذہب کے ماننے کی وجہ سے مجھے روحانی سکون ملتا ہے تو اختیار کر لے، اور اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ یہ سب رسم و رواج ہیں، ڈھکوسلے ہیں، تو نامعمل کرے۔ سوسائٹی کی دباؤ کے تحت کچھ چیزوں پر عمل کر سکتا ہے تو عمل کر لے، نہ کر سکتا ہے نہ کرے۔ یہ گویا آج کی دنیا کی تسلیم شدہ بات ہے، اور اس پر کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوتا۔ لیکن جب آدمی یہ چاہے، کوئی بھی شخص، کہ زندگی کے معاملات میں، اجتماعی معاملات میں مذہب کا دخل ہو تو اس کی مخالفت کی جاتی ہے۔ کہا کہ مذہب کو ان معاملات میں دخل دینے کا حق نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہمارے خاندانی معاملات یا ہماری معیشت، ہماری تہذیب، ہماری سیاست مذہب کے تحت ہونی چاہیے، تو کہا جائے گا کہ مذہب کو ان معاملات میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے، اس کی دنیا الگ ہے، اور آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو کسی کو اعتراض بھی نہیں ہے کہ آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں نہیں کرتے، کتنی دیر یاد کرتے ہیں کتنی دیر نہیں یاد کرتے۔ آپ کیا مذہب کو ایک روایتی چیز سمجھتے ہیں کہ باپ دادا ہمارے ایک مذہب کے ماننے والے تھے، ہم بھی اس مذہب کے ماننے والے ہیں، تو ٹھیک ہے یہ بھی۔ تو اس طرح مذہب سکڑ کے رہ گیا ہے۔ اسلام کا مطالبہ یہ ہے اپنے ماننے والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام پر ایمان کا تقاضا یہ ہے، آدمی اگر اسلام کو مان رہا ہے تو لازماً اسے یہ بات بھی یہ تسلیم کرنی ہوگی کہ اسلام کے مطابق اس کی پوری زندگی گزرے۔ یہ بے معنی بات ہے کہ آدمی کہے کہ میں اسلام کو مانتا ہوں اور اس کی کچھ چیزوں پر عمل کروں گا۔ تو کہا یہ ایمان والو، اگر تم اپنے ایمان میں سچے ہو، مخلص ہو، تو اسلام میں پوری طرح آ جاؤ۔ یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ صاحب اسلام کی فلاں بات پر ہم عمل کر لیں گے اور فلاں بات پر عمل نہیں کریں گے۔ ہم گیان دیان کی حد تک، اوراد و وظائف کی حد تک اسلام کو مان لیں گے، یا نماز روزے کی حد تک ہی مانیں گے، اس سے آگے نہیں مانیں گے۔ کہا گیا کہ یہ ایمان کی منافی بات ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی نے جس اسلام کو قبول کیا ہے پورا پورا اس کے اندر آ جائے۔ ایمان یوں سمجھ لیجئے کہ ایمان کی جو عمارت ہے اس کے اندر وہ آ جائے، اس سے باہر نہ رہے۔ یہ نہیں ہے کہ کبھی تھوڑی دیر کے لیے چلا گیا، کبھی باہر آ گیا۔ تو کہا کہ یہی ایمان والو، تمہارے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ اسلام میں آؤ پوری طرح۔ یہ نہ ہو کہ کچھ باتوں کو مان رہے ہو، کچھ باتوں کو نہیں مان رہے ہو۔ اور کہا گیا کہ شیطان کے پیچھے نہ چلو، بہت بڑی بات کہی گئی۔ کہا گیا کہ اسلام میں پوری طرح نہ آنا شیطان کے پیچھے چلنا ہے۔ دو ہی راستے ہیں، ایک تو وہ راستہ ہے جو اللہ میں نے بتایا، دوسرا وہ راستہ ہے جو شیطان بتاتا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ بتایا گیا کہ ایک اللہ کا راستہ ہے، ایک شیطان کا راستہ ہے، کسے اختیار کرتے ہو؟ تو فرمایا گیا کہ دیکھو یہ نہ ہو کہ اللہ کو مانو بھی تم اور اسلام میں پوری طرح نہ آؤ،
تو کہا گیا کہ یہ پوری طرح آ جاؤ، شیطان کے پیچھے نہ چلو. یہ پوری طرح نہ آنا کیا ہے؟ شیطان کے پیچھے چلنا ہے. اس کے بعد فرمایا گیا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے شیطان تمہارا دوست نہیں، دشمن ہے. تمہارا خیر خواہ تو اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور شیطان تو تمہارا دشمن ہے. دشمن کے پیچھے کیسے چل سکتے ہو تم؟ تو فرمایا گیا کہ اس کے بعد بھی، اللہ کی واضح ہدایات کے آنے کے بعد بھی، اگر تم راستہ سے بھٹک گئے، یعنی دین میں پوری طرح نہیں آئے، کچھ چیزوں پر عمل کر لیا، جن چیزوں کو پسند کیا اس پر عمل کر لیا، تو کہا کہ اگر ایسا ہوا تو یاد رکھو اللہ بڑا طاقتور ہے. وہ چاہے تو تمہیں پیس کر رکھ دے گا. یہ اس کی حکمت ہے کہ موقع دے رہا ہے اور تم آزادی سے کام کر رہے ہو. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس پر زور دیا گیا کہ آدمی ایمان لائے تو پوری طرح اس پر عمل کرے. یہ جو کہا گیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والوں سے خطاب کر کے، اس میں ایک بات یہ بھی شامل ہے، یعنی یہ بات کہ تم پوری طرح اسلام میں آ جاؤ، اور دوسری بات اس میں یہ کہی گئی ہے کہ سب مل کر آ جاؤ. دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ سب مل کر آؤ. ایسے یہ تو ممکن ہے کہ کچھ لوگ اسلام پر پوری طرح عمل بھی کر رہے ہوں اپنی بساط کی حد تک. اس سے اسلام کا مقصد پورا نہیں ہوتا. اسلام جو تبدیلی لانا چاہتا ہے وہ تبدیلی نہیں آتی اس سے. تو اس لیے ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب یہ ہے آؤ اسلام میں سب مل کر. اچھا، اس سے ایک بات یہ بھی نکلتی ہے کہ ہمارا اجتماعی نظام بھی اسلام ہی کے تحت ہونا چاہیے. یہ بات پوری زور اور قوت کے ساتھ کہی گئی ہے، آؤ سب مل کر اور اللہ کے دین کے اندر شامل ہو جاؤ. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہمارا اجتماعی نظام، ہماری اجتماعیت اسلام ہی کے تحت ہو، کوئی اور راستہ نہ ہو. اور اگر کوئی راستہ اختیار کیا جائے گا تو وہ غلط راستہ ہوگا. میرے دوستوں اور ساتھیوں، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کے حالات میں جو ملکی حالات ہیں یا جو بین الاقوامی حالات ہیں، دنیا کی کیفیت ہے، اسلام پر اس طرح عمل کرنا ممکن نہیں ہے. دنیا اسے قبول نہیں کرے گی، ہم برداشت نہیں کر سکیں گے، اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوگا. اس میں بڑی دشواریاں ہیں. لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس پر عمل ہو ہی نہیں سکتا. ایسے میں ہم کیسے اصرار کریں کہ اس پر عمل ہونا چاہیے؟ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اسلام کو اجتماعی زندگی سے بے دخل کر دیا جائے اور ہم کہیں کہ نہیں اس میں شامل ہونا چاہیے. تو یہ ممکن نہیں ہے عملاً، اس میں بڑی دشواریاں ہیں. میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ بات یاد رکھیے، اللہ میاں نے یہ نہیں کہا کہ اسلام پر عمل کرو گے تو آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی. کہیں نہیں کہا اسے. اس نے کہا کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا یہ جان دینے کا معاملہ ہے. تو قرآن نے کہا کہ یہ کس نے کہا تم سے کہ آؤ پھولوں کی سیج تیار ہے؟ یہ تو خاردار وادی ہے.
یہاں عامل شمار کرنے کا وقت نہیں ہے۔ قرآن نے کہا کہ کوئی آزمائش ہے، یہاں امتحان ہی امتحان ہے۔ اللہ نے تم سے یہ تو نہیں کہا ہے آؤ اسلام میں، یہاں آسانی ہی آسانی ہے۔ جنگ احزاب کا یہاں کبھی کبھی ذکر آتا رہا ہے۔ جنگ احزاب میں مدینے کی چھوٹی سی بستی پر چاروں طرف سے لوگوں نے حملہ کر دیا اور مسلمان مدینے کے اندر محصور رہے۔ اس وقت جن لوگوں کا ایمان کمزور تھا طرح طرح کی باتیں کرتے تھے کہ بھئی اتنا بڑا لشکر ہے، خواہ مخواہ کی مصیبت مول لے لی گئی ہے، کیا یہاں سے ہم بچ کے جا سکتے ہیں؟ طرح طرح کے حضرات بھی کرتے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ گھر پر دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، کبھی کوئی اور عذر کرتے اور میدان چھوڑ کے بھاگنا چاہتے تھے۔ اور ایسا معلوم ہو رہا تھا، قرآن نے کہا کہ موت کے آنے سے پہلے وہ جیسے موت ننگی ناچتی ہوئی دیکھ رہے ہوں۔ وہ بلغت القلوب الحناجر، کلیجے منہ کو آ رہے تھے۔ اس سے زیادہ سخت حالات کیا ہوں گے؟ ایک طرف یہ کیفیت کہ آدمی یہ سمجھ رہا ہے مرنے سے پہلے جیسے مر رہا ہو، اور دوسری طرف اہل ایمان کا کیا حال تھا؟ اللہ کے رسول نمونہ بھی تھے۔ کہا گیا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق اللہ ورسوله۔ چاروں طرف سے حملہ ہو رہا ہے، دشمنوں کے نرغے میں ہیں، اور کمزور ایمان والے طرح طرح کے بہانے کر رہے ہیں، بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اہل ایمان کا حال یہ ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ چاروں طرف سے دشمن نرغے میں لیے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول نے جو وعدہ کیا تھا اس کے ظہور کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ نے کہا تھا کشمکش ہوگی، تم غالب ہوگے، وہ وقت آ گیا۔ مصیبتیں آئیں گی، غالب تم ہو کر رہو گے۔ انہوں نے کہا کہ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ اللہ سے جان دینے کی جو نظر مانی تھی انہوں نے اسے پورا کر دیا، اور کچھ لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں۔ تو یہ جو کیفیت ہے، ظاہر ہے کہ یہ بتانے کے لیے ہے کہ اسلام پر ایمان لانے کے بعد یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے لیے راستہ آسان ہو جائے، بلکہ یہاں ہر طرح کے امتحانات ہیں، اور اسی امتحان میں کامیاب ہونا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اس کے لیے اس بات کی ضرورت ہے، دو باتوں کی ضرورت ہے۔ بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں، دو باتیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ، ہمیں یہ یقین کامل ہو، ایسا کہ اس وقت دن نکلا ہوا ہے، سورج چمک رہا ہے، اور ہر چیز سامنے ہے ہمارے، اس طرح کا یقین کامل ہو کہ اللہ ہی کا دین دین حق ہے، اور ہر وہ راستہ جو اس سے ہٹا ہوا ہے غلط راستہ ہے۔ یہی یقین آپ کو آگے بڑھائے گا، آپ کو حوصلہ دے گا۔ قرآن نے کہا، بہت سے لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، قرآن نے کہا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ ایمان والے تو بس وہ ہیں
کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں وہ، اور پھر کبھی شک نہیں ہوتا ان کو کہ معلوم نہیں اللہ ہے یا نہیں ہے، اللہ کا رسول سچا ہے یا نہیں ہے، ہم سے جو وعدے کیے گئے ہیں وہ پورے ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے، یہ آزمائشیں ختم ہوں گی بھی یا نہیں۔ کہا نہیں، وہ ایمان ایسا ہوتا ہے جو شک کی بیماری سے پاک ہوتا ہے، وہ ایمان ایسا ہوتا ہے، کہا کہ بس ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر اس میں شک نہیں ہوتا ان کو کہ یہی حق ہے۔ اب اس کے بعد ان کے لیے جان مال لٹانا آسان ہو جاتا ہے، وہ جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، پھر وہ جان مال اس کے اللہ کے راستے میں لٹانے لگتے ہیں۔ اولئک ھم الصادقون، یہ ہیں سچے، یہ ہیں راست باز، یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کے دین پر عمل کرنے والے ہیں۔ یہ کیفیت جب تک نہ ہو، اور اگر آپ کو اسی پر یقین نہ ہو کہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ ہی کے دین میں ہے، تو آپ دائیں بائیں دیکھیں گے۔ لیکن اگر آپ کو یقین ہو کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے نہیں ہمارے لیے، اور ہر راستہ تباہ کن ہے، تو پھر کوئی چیز آپ کو روک نہیں سکتی، آپ اسی راستے پہ چلیں گے، چاہے کتنی ہی آزمائشیں کیوں نہ ہوں۔ دوسری چیز جس کا ذکر اس وقت مناسب ہوگا وہ یہ کہ ہماری زندگی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ ہی کا دین سچا ہے، یہ دعویٰ نہ ہو، ہمارا ہر عمل کہے کہ اللہ ہی کا دین سچا ہے۔ ہمارا وعظ و نصیحت، ہماری عبادات اور ہماری تگ و دو، ہماری دعوت و تبلیغ، ہمارے معاملات، ہر چیز گواہی دے کہ یہی سچا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ ان لوگوں کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ دنیا میں جو تبدیلی اسلام کے ذریعے آئی، اس میں اسلام کی خوبیوں کے ساتھ ساتھ اس کے ماننے والوں کا نمونہ عمل بھی تھا۔ وہ دیکھتے تھے کہ ان کے ذریعے کیسی دنیا وجود میں آ رہی ہے۔ اور واقعہ یہ ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر اسلام کے مطابق ہماری زندگی گزرے، افسوس ہے کہیں ہاتھ پکڑ کے بتا نہیں سکتے ہم کہ اسلام اس طرح ہوتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں کی آبادی میں، اربوں کی آبادی میں ہاتھ پکڑ کے نہیں بتا سکتے ہم کہ یہ ہے نمونہ۔ لیکن میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر وہ نمونہ اجتماعی طور پر ملے لوگوں کو، افراد تو مل جائیں گے، تو قسم خدا کی دنیا کہے گی کہ یہی چاہیے ہمیں، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں چاہتے۔ ایسی ہی افراد چاہیے، ایسی ہی سیرت چاہیے، ایسا ہی خاندان چاہیے، ایسا ہی معاشرہ چاہیے، اور ایسی ہی تبدیلی چاہیے۔ وہ آپ ان کی تلاش میں نہیں، وہ آپ کی تلاش میں نکلیں گے اور اپنی نجات کا سامان آپ کے اندر دیکھیں گے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ان دو باتوں کو بھی اگر ہم یاد رکھیں تو ہماری زندگی کا رخ بدل جائے، اور دنیا کو ہم بتا سکیں کہ اسلام کو اگر ہم اللہ کا دین مانتے ہیں تو کیوں مانتے ہیں، اور کیسے اس کے ذریعے تبدیلی آتی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ آپ اپنے مسائل کو حل کرنے کی بہت سی تدبیریں کر رہے ہیں، لیکن یہ تدبیر جو مشکل ترین تدبیر ہے، اسے آزمانے کا نہ مجھ میں حوصلہ ہے نہ آپ میں حوصلہ، اور جب تک یہ حوصلہ نہ پیدا ہو اس وقت تک آپ کے ذریعے
کوئی بڑی تبدیلی دنیا نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں عرض کی گئی ہیں اس پر مزید غور کرنے کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی اپنی توفیق سے نوازے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد قدیم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔